شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ مسجد دلی کے جامعہ مسجد کے ممبر سے پورے دنیا کے بادشاہوں کو للکارا، سلاطین عالم کو، کہ اس فقیر کے سینے میں ایسا موتی ہے، ایسا جوہر ہے، ذرا دنیا کے بادشاہ دکھائیں ان کے خزانوں میں۔ ہم جو ہیں کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو بالکل جو کرگس، شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور، دونوں کی پرواز ایک ہی فضا میں، لیکن کرگس کا جہاں اور، اب کرگس پرواز شروع کرتا ہے، کوا تھوڑی دیر بلندی پر گیا، نیچے نجاست دیکھا، پرواز بھول گیا، نجاست کھانے میں مشغول، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے۔ پوری پرواز مومن کی شان جو تھی اور مومن کی جو منزل تھی، مومن کی جو پرواز تھی، وہ بھول گیا اور بیٹھ گیا اسی پر، مکھی کی طرح، کوے کی طرح۔ اور شاہین تو پیچھے مڑتا نہیں، شاہین تو اس کی منزل پہاڑوں سے، ستاروں سے اور اس سے بھی آگے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ سمندروں کے سمندر پہ گئے اور ڈھکار بھی نہیں لی، ایسے۔ اور یہ اب ساری فکریں اور ساری صلاحیتیں اور سارا انرجی اور سارا پوٹینشل اور سارے اوقات کس کے؟ حصول جیفا، الدنیا جیفا۔ جب تک مومن اپنا مقام نہیں پہچانتا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اپنے مقام سے گر گیا اور اپنے منزل کو بھول گیا۔ جیسے مولانا رومی نے کہا کہ جب وہ شیر کا بچہ پیدا ہوا تو بکرے والے نے اس کو لے لیا، اور یہ شیر کا بچہ بکریوں میں پلا، بھیڑ بکریوں میں، تو بھیڑ بکری جیسا ہو گیا، اپنی اصلیت کو بھول گیا، بالکل بھول گیا۔ ایک بار جب شیر آیا، بھیڑ بکریاں بھاگ گئی، یہ شیر کا بچہ بھی بھاگ گیا، کیونکہ بھیڑ بکریوں میں رہ کر وہی خصلتیں، وہی صفات اپنے اندر سرایت کر چکا تھا، اور شیر پریشان ہو گیا۔ اب بھیڑ بکریوں کا بھاگنا تو سمجھ میں آتا ہے، شیر مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گیا؟ پھر بڑے طاق میں رہ کر اس شیر کے بچے کو پکڑا، اب وہ کہتا خدا کے لیے مجھے معاف کر، اپنے کو بھیڑ بکری سمجھتا ہے، اس کو اپنی اصلیت خبر نہیں تھی۔ تو اس کو آہستہ آہستہ دریا پر لایا، تو کہا دیکھ اپنا چہرہ دیکھ، تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اب اس شیر کے بچے کو سمجھ اپنی اصلیت آ گئی، تو پھر جب آیا تو پہلا نوالا اسی چرواہے کو بنایا، تو الگ چیز۔ لیکن اسی طرح سے مومن اپنی اصلیت سے گر چکا ہے، خبر بھی نہیں بیچارے کو۔ اور خاص کر نوجوان، اس امت کے، اس قوم کے نوجوان، کیا سرمایہ ہے، اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اب اس مقام کو ہی نہیں پہچانتا، خبر بھی نہیں، اور کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کچن میں جائیں گے، ابھی مطبخ میں جائیں گے، تو دور سے پتہ چلے گا کیا پک رہا ہے۔ اگر دودھ ابل رہا ہے تو دودھ کی بو آئے گی، دودھ کے بخارات ہوا میں ہوں گے، نہیں پتہ چلے گا۔ اگر وہ تیل کو ابال رہا ہے، تیل کی تلچھٹ دور سے محسوس ہوگی، نہیں محسوس، اور جو چیز ہانڈی پر ہوگی اس کے بخارات پورے فضا میں اور دور سے نظر آئیں گے، نہیں آئیں گے، محسوس ہوں گے، نہیں محسوس ہوں گے۔ تو اپنے دل کی بھی طرح دیکھو کہ اس ہانڈی سے کیا ابل رہا ہے، کیسے خیالات ابل رہے ہیں، اندر کیا پک رہا ہے، ویسے بخارات اٹھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسے بخارات اندر سے خیالات، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا اندر دل کی ہانڈی میں نور ہے یا بے نوری ہے، نور ہے یا نجاست ہے۔ وہاں نہیں پتہ چلا، وہاں جو پتہ چلا، اب کچن میں جاؤ تو فوراً پتہ چلے گا اندر ہانڈی سے کیا ابل رہا ہے۔ تو اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنی دل کی ہانڈی میں کیا پک رہا ہے، تو ویسے انوار، ویسے بخارات ہوں گے نہیں؟ یہ سیدھا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ یہ سیدھا قاعدہ ہے۔
تو اپنی خبر پتہ چلے گی.